ایک ہلکی سرد رات تھی، فضا میں ایک عجیب سی خاموشی تھی، لیکن شہر کے ایک کونے میں ایک پرانی مسجد کے قریب ایک چبوترے پر دو آدمی آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ ایک مولانا طاہر، سفید داڑھی، چمکدار آنکھیں، ماتھے پر سجدوں کا نشان، اور دوسرا حارث، ایک نوجوان فلسفی، جدید خیالات کا حامل، جس کا عقیدہ تھا کہ خدا کا کوئی وجود نہیں۔ دونوں کے درمیان ایک مکالمہ شروع ہوتا ہے جو ایک عام گفتگو سے بڑھ کر ایک روحانی سفر بن جاتا ہے۔ حارث نے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا، مولانا صاحب، میں کئی بار سوچتا ہوں، اگر واقعی خدا ہوتا تو یہ دنیا اتنی ظالم کیوں ہوتی؟ اتنے مسائل، اتنی تکالیف، اتنی ناانصافیاں۔ مولانا طاہر نے ایک گہری سانس لی اور محبت بھرے لہجے میں جواب دیا، بیٹا، یہ سوال بہت پرانا ہے اور کئی دلوں میں پیدا ہوتا ہے، مگر کیا تم نے کبھی غور کیا ہے کہ یہ سوال خود اس بات کا ثبوت ہے کہ کوئی عدل و انصاف کا پیمانہ موجود ہے؟ اگر تم ظلم کو برا سمجھتے ہو تو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ انصاف کی کوئی حقیقت ہے، اور جب انصاف کی حقیقت ہے تو کوئی ہے جو انصاف کرنے والا بھی ہوگا۔ حارث نے فوراً کہا، مگر مولانا صاحب، کیا یہ سب انسانی تخیل نہیں؟ ہم انصاف کو ایک تصور بنا سکتے ہیں، مگر یہ ضروری تو نہیں کہ کوئی انصاف کرنے والا بھی ہو۔ مولانا نے مسکرا کر آسمان کی طرف اشارہ کیا، دیکھو، یہ کائنات، یہ ستارے، یہ نظام شمسی، یہ سب کچھ کسی بے ترتیب عمل سے وجود میں آیا۔ چھوٹا سا گھر بھی بغیر کسی بنانے والے کے بن سکتا ہے، پھر یہ اتنی منظم کائنات بغیر کسی خالق کے کیسے وجود میں آ سکتی ہے؟ حارث کچھ لمحے خاموش رہا، مگر اس کے ذہن میں نئے سوالات ابھرنے لگے۔ مولانا نے حارث سے پوچھا، کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ زندگی کا اصل مقصد کیا ہے؟ اگر خدا نہ ہو تو ہماری زندگی کا کوئی مطلب بھی نہیں بنتا۔ کیا ہم صرف پیدا ہوتے ہیں، جیتے ہیں اور مر جاتے ہیں؟ کیا یہ سب ایک بے مقصد کھیل ہے؟ حارث نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، یہی تو میری الجھن ہے مولانا صاحب۔ ہم ایک بایولوجیکل عمل کے نتیجے میں وجود میں آتے ہیں اور وقت کے ساتھ ختم ہو جاتے ہیں۔ مولانا نے نرمی سے کہا، مگر دل کی خلش بتاتی ہے کہ کوئی نہ کوئی بڑی حقیقت ضرور موجود ہے۔ اگر ہر چیز اتفاقیہ ہوتی تو انسان کی فطرت میں سچ کی تلاش کیوں ہوتی؟ کیوں ایک شخص سکون کے لیے ترستا ہے؟ یہ سوال حارث کے دل میں گونجنے لگا۔ رات کے آخری پہر حارث نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ وہ خود کو ایک اندھیرے جنگل میں پایا جہاں ہر طرف وحشت تھی۔ وہ خوف زدہ ہو کر بھاگنے لگا، مگر کوئی راستہ نہیں مل رہا تھا۔ اچانک ایک روشنی ظاہر ہوئی اور ایک پرسکون آواز سنائی دی، خدا کو تلاش کرو، وہ تمہارے قریب ہے۔ جیسے ہی حارث نے روشنی کی طرف قدم بڑھایا، وہ خواب سے جاگ گیا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اگلی صبح وہ دوبارہ مولانا طاہر کے پاس پہنچا اور بولا، مولانا صاحب، اگر خدا واقعی موجود ہے تو میں اسے کیسے محسوس کر سکتا ہوں؟ مولانا نے مسکرا کر کہا، خدا کو محسوس کرنے کے لیے دل کو کھولنا پڑتا ہے۔ خلوص کے ساتھ دعا کرو، حقیقت کی تلاش کرو، اور دیکھو کہ کیسے نشانیاں تمہارے سامنے آتی ہیں۔ حارث نے اس دن پہلی بار دل سے دعا کی، اور یوں اس کا سفر یقین شروع ہوا۔ حارث نے سوچا کہ وہ خدا کو تلاش کرنے کے لیے مختلف ذرائع استعمال کرے گا۔ اس نے مختلف مذہبی کتابیں پڑھنی شروع کی، سائنس اور فلسفے کے ماہرین سے ملاقات کی، اور اپنی زندگی میں غور و فکر کیا۔ جتنا زیادہ وہ تحقیق کرتا گیا، اتنا ہی اس کا دل یقین کی طرف مائل ہوتا گیا۔ ایک دن وہ ایک بوڑھی عورت سے ملا جو بازار میں بیٹھی رو رہی تھی۔ اس نے پوچھا، اماں، کیا ہوا؟ عورت نے بتایا کہ اس کا بیٹا بیمار ہے اور اس کے پاس دوا کے پیسے نہیں ہیں۔ حارث نے اپنے جیب سے کچھ رقم نکالی اور اس کی مدد کی۔ وہ بوڑھی عورت دعا دینے لگی، بیٹا، اللہ تمہیں خوش رکھے۔ یہ سن کر حارث کے دل میں ایک عجب سکون محسوس ہوا۔ حارث کی سوچ آہستہ آہستہ بدلنے لگی۔ وہ محسوس کرنے لگا کہ اس کی زندگی میں ایک روشنی سی آ رہی ہے۔ پھر ایک دن اس نے مولانا طاہر کے سامنے کہا، مولانا صاحب، میں نے زندگی میں پہلی بار ایسا سکون محسوس کیا ہے جو میں نے پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ خدا واقعی موجود ہے۔ مولانا نے مسکراتے ہوئے کہا، بیٹا، یہ اللہ کی طرف سے ہدایت ہے۔ جب انسان سچے دل سے تلاش کرتا ہے تو اللہ اسے راستہ دکھاتا ہے۔ چند مہینے بعد وہی حارث جو خدا کے وجود سے انکاری تھا،
اب مسجد میں فجر کی نماز کے بعد مولانا کے ساتھ بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سکون تھا، دل میں روشنی تھی۔ اس نے سچ میں خدا کو پا لیا تھا۔ یہ سفر صرف ایک شخص کی ہدایت کی کہانی نہیں، بلکہ ہر اس دل کی کہانی ہے جو حقیقت کی تلاش میں ہوتا ہے، کیونکہ سچائی ہمیشہ اسے ملتی ہے جو اسے پانے کی خواہش رکھتا ہے۔